اب احادیث مقدسہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ قرآن کریم میں قیامت سے قبل زلزلے کا ذکر صراحت کے ساتھ آیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ جب زمین اپنی سخت جنبش کے ساتھ ہلائی جائے گی، اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ناظرین کہ یقیناً قیامت کے دن زلزلہ بڑی بھاری شے ہوگی۔ اب آج جس طرح دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت بڑھ رہی ہے، اس نے قیامت کی یاد تازہ کر دی ہے۔ انڈونیشیا میں سونامی کے نام سے مشہور سمندری زلزلے میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ چند برس قبل آپ سب کے علم میں ہے کہ آزاد کشمیر اور بالا کوٹ میں زلزلے کی تباہ کاریاں کوئی نہیں فراموش کر سکتا۔ بھارت، چین، ایران اور جاپان میں بھی رواں صدی کے دوران زلزلوں سے کئی اموات ہوئی۔ یہ قیامت کی کھلی نشانی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو ساری نشانیاں ہیں، اور میں آگے اپنے جو دیگر پروگرامز ابھی اور ہوں گے، ظاہر ہے کہ ابھی تو ہم ابتدا میں ہی ہیں، ان علامات کی طرف بھی آپ کو لے کر جاؤں گا جو بالکل قرب قیامت میں یک کے بعد دیگر ظاہر ہوں گی، اور جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب ایک نشانی اور ہے ناظرین کہ فرعون کی لاش ظاہر ہوگی۔ مفسرین قرآن نے فرعون کی لاش دریافت ہونے کو بھی علامات قیامت میں سے بتایا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ فرعون کی لاش قرب قیامت میں ظاہر کی جائے گی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ کے راستے میں سمندر آ گیا تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے عصا سمندر میں مارے۔ عصا مارنے سے سمندر میں راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم اس میں سے صحیح سلامت گزر گئی۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ آپ کے تعاقب میں آیا، وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ سمندر اپنی پہلی حالت میں واپس آ گیا، اور وہ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اتنا واقعہ تو عہد نامہ عتیق میں بیان ہوا ہے، لیکن آگے کے حالات صرف اور صرف قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ فرعون نے مرتے وقت حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا، لیکن موت کے وقت لایا گیا ایمان اللہ کو قبول نہیں، اس لیے اس کا ایمان رد کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے اس کی لاش کو عبرت کے لیے قیامت تک محفوظ رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ سورہ یونس آیت 92۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد، سو آج بچائے دیتے ہیں ہم تیرے بدن کو تاکہ تجھے اپنے پچھلوں کے واسطے نشانی بنا دیں، اور بے شک بہت لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ دریا کی موجوں نے ناظرین فرعون کی مردہ لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگوں کو اس کے ہلاک ہونے کا یقین آ جائے، اور اس کی یہ لاش سب کے لیے نمونہ عبرت بن گئی۔ پھر معلوم نہیں کہ اس کی لاش کا کیا انجام ہوا، مگر وہ جگہ جہاں پر یہ لاش موجوں نے پھینک دی تھی وہ جبل فرعون کے نام سے معروف ہو گئی۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ فرعون کی یہ لاش آج تک محفوظ چلی آ رہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ یہ وہی فرعون ہو جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، کیونکہ لفظ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ مگر اب جدید تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ رامیس یا رامسیس نامی فرعونی وہ بادشاہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آیا، اور اس کی حنوط شدہ لاش دریافت ہو چکی ہے۔ اس کا جسم اور چہرہ سلامت نہیں، اور محققین کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اسے مچھلیوں نے کھایا ہے۔ 1975 میں اس فرعون کی لاش کو فرانس لے جایا گیا، وہاں اس پر مزید تحقیق کی گئی، اور ماہرین نے یہ رپورٹ دی کہ جس فرعون کی یہ ممی ہے وہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا۔ یہ بات اس ممی کے جسم میں موجود نمک اور کان کے پردوں میں موجود کیمیکل سے معلوم ہوئی۔ مورس بوکائے، یہ انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کہ قرآن، بائبل اور سائنس۔ اس میں یہ ساری تحقیق پڑھی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے فرعون کے بارے میں یہ ثابت ہوا کہ یہ وہی
رامیس ہے یا رامسس ہے، تو میرا خیال ہے اب اس پہ کوئی شبہ دنیا کو نہیں ہے۔ لہٰذا قدرت نے فرعون کی غرق شدہ لاش کو عبرت کے لیے کنارے پر ڈال دیا اور آئندہ نسلوں کی عبرت کے لیے اس کو گلنے سڑنے سے بھی محفوظ رکھا۔ قاہرہ کے عجائب گھر میں اس کی لاش ناظرین ایک وزٹنگ سائٹ ہے، یعنی قرآن کے وعدے کے مطابق وہ عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے یا عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اس کے منہ میں ایک چھوٹی سی نلکی ہے اور اس نلکی کے ذریعے اس کے منہ میں قطرہ قطرہ پانی ٹپکایا جاتا ہے اور اس کے ناخن مسلسل بڑھتے رہتے ہیں، جنہیں 2-3 ماہ بعد باقاعدہ تراشا جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اس پر تو کوئی عالم دین یا کوئی سائنسدان ہی روشنی ڈال سکتا ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، بلیور ہوں، کہ قرآن کا یہ وعدہ کہ فرعون کی لاش قرب قیامت میں ظاہر کی جائے گی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، اس صدی میں درست ثابت ہو گیا ہے۔ پروگرام آثار قیامت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر زبان سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہو جو گستاخی کے دائرے میں آتا ہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا کہ صرف اس کو دیکھنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو رکھ کر اس سے معافی کی التجا بھی کریں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ بہت قریب علامتیں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ظاہر ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔